اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ 13واں سبق نماز کے بیان میں ہے۔ نماز بہترین عبادت ہے، اگر یہ قبول ہو تو دوسری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اور اگر یہ قبول نہ ہو تو دوسری عبادتیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے سبک سمجھے یعنی ہلکا سمجھے تو وہ عذاب آخرت کا حقدار ہے۔ جو انسان نماز کو اہمیت نہ دے اور نماز کو ہلکا سمجھے تو وہ روز قیامت عذاب کا حقدار ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو نماز قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور رہنا چاہیے کیا کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو نماز قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے حسد، غیبت، غرور، حرام کھانا، خمس و زکوٰۃ نہ دینا۔ حسد آپ خوب جانتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا، کسی ترقی پر جلنا، بلا وجہ ترقی وہ کر رہا ہے جل آپ رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو ترقی کر رہا ہے اور اپنا ایمان خراب آپ خود کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وہ چیز جو اسے مل گئی آپ کو نہیں ملی، آپ اس پہ حسد کر رہے ہیں، وہ پلس جو ہے آپ کو مل بھی نہیں رہی ہے، جو آپ کے پاس تھا ایمان وہ بھی کھو رہے ہیں۔ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو آپ ایمان بھی کھو رہے ہیں اپنا، وہ تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں، پلس آپ نے جو ہے وہ ایمان اور کھو دیا اپنے پاس سے۔ الحسود لا یسود۔ حسد کرنے والا انسان کبھی فائدے میں نہیں رہتا، فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا، کبھی اسے نفع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت ساری روایات ہیں اس کی مذمت میں، بہت بڑا گناہ ہے۔ غرور، حرام کھانا، خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حرام کھانا اور خمس و زکوٰۃ نہ دینا۔ جس پر خمس واجب ہے وہ خمس نہ دے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو وہ کون ہے؟ مجرم ہے، حرام کھا رہا ہے۔ صحیح ہے بھلے کہ نماز کی دو قسمیں ہیں، یا تو نماز واجب ہوگی یا نماز مستحب ہوگی۔ نماز یا واجب یا مستحب۔ واجب نمازوں کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب نمازوں کی بھی دو قسمیں ہیں جی۔ واجب نمازوں کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب نمازوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یومیہ، نمبر 2 غیر یومیہ۔ نمبر 1 یومیہ اور نمبر 2 غیر یومیہ۔ یومیہ کن نمازوں کو آ جاتا ہے؟ یومیہ وہ نمازیں ہیں جنہیں روزانہ ان کے مخصوص اوقات میں ادا کیا جاتا ہے۔ غیر یومیہ وہ نمازیں ہیں جن کی ادائیگی روزانہ نہیں ہوتی ہے بلکہ مختلف حالات کی بنا پر واجب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر یومیہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ نمازیں ہیں جن کی ادائیگی روزانہ نہیں ہوتی ہے بلکہ مختلف حالات کی بنا پر واجب ہوتی ہیں وہ نمازیں۔ ان نمازوں کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے مندرجہ ذیل چارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ واجب نمازیں، یہ کیا ہے؟ نماز کی قسمیں، نماز کی قسمیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحب، ٹھیک۔ پھر واجب کی قسمیں یومیہ، غیر یومیہ،
ٹھیک. پھر یومیہ کی قسمیں صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. غیر یومیہ کی قسمیں آیات، طواف واجب، میت، قضاء والد بڑے بیٹے پر، نظر و عہد وغیرہ سے نماز واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک. مستحب نمازیں بے شمار بہت زیادہ ہیں. صحیح. مستحب نمازیں بہت زیادہ ہیں. تو یومیہ میں کون کون سی نمازیں ہوئی صاحب؟ سب سے پہلے نماز کی قسمیں، یا تو نماز واجب ہے یا نماز مستحب ہے. پھر واجب نماز کی قسمیں، یا تو نماز واجب یومیہ ہے یا واجب غیر یومیہ ہے. پھر یومیہ میں صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. غیر یومیہ میں آیات، طواف واجب، میت، قضاء والد بڑے بیٹے پر، نظر و عہد وغیرہ. ٹھیک ہے. مستحب نمازیں بہت زیادہ ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ نماز پنجگانہ کا وقت. نماز پنجگانہ نماز یومیہ، نماز یومیہ یعنی نماز پنجگانہ جو ہم دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. نماز پنجگانہ کا وقت. روزانہ پڑھی جانے والی 5 نمازوں کی کل 17 رکعتیں ہیں. ان کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نمازوں کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ صحیح. ان نمازوں کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ صبح کی 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت. اب آئیے ان کے اوقات کیا ہیں. صبح کی نماز طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک. صبح کی نماز طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے، صبح نمودار ہو جائے، اس وقت سے لے کر جب تک سورج نکلے اس وقت تک نماز صبح کا وقت ہے. ٹھیک. صبح کا وقت کب تک ہے؟ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک. ظہر کا وقت کب ہے؟ زوال سے غروب تک، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک. مغرب کا وقت کیا ہے؟ مغرب سے یعنی سورج غروب جب ہو جائے اس کے بعد آسمان میں سیاہی چھا جائے مشرق کی طرف. صحیح. مشرق میں سیاہی چھا جائے اس کے بعد سے آدھی رات تک. عشاء کا وقت بھی 3 پڑھنے کے بعد مغرب کی مشترک ہو جاتا ہے، اور آخری جو 4 رکعتوں کا وقت باقی رہے گا آخر میں بالکل وہ عشاء سے خاص ہے. اسی طرح مغرب کا وقت سیاہی جب آسمان پہ مشرق میں چھا جائے، اوپر یعنی مشرق میں سیاہی آ جائے، پھیل جائے، تو نماز مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور 3 رکعت نماز کی مقدار سے جب وقت گزر جائے تو پھر فوراً عشاء کا وقت بھی ہو جاتا ہے. اور پھر وقت مشترک چلتا ہے یہاں تک کہ آدھی رات سے پہلے 4 رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے تو وہ خاص ہے عشاء سے. ایسے ہی ظہر کا ہے. جب زوال ہو جائے آفتاب کو، سورج کو زوال ہو جائے، تو وہ جو 4 رکعت نماز پڑھیں گے شروع میں جو وقت ہوتا ہے 4 رکعت کا، وہ خاص ہے ظہر سے. اس کے بعد پھر عصر کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مشترکہ وقت شروع ہو جاتا ہے. آخر میں جب غروب آفتاب ہوگا اس سے 4 رکعت کا وقت جب باقی رہ جائے تو پھر وہ طے کا وقت ہوگا، عصر سے خاص ہوگا. نماز صبح کا وقت. جس وقت مشرق کی جانب سے ایک سفیدی اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آئے اسے فجر اول یا صبح کاذب کہتے ہیں. جس وقت مشرق کی جانب تو جس وقت مشرق کی جانب سے ایک سفیدی اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آئے اسے فجر اول یا صبح کاذب کہتے ہیں، یعنی جھوٹی صبح. صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح. صبح نہیں ہوتی، جھوٹی صبح ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سیاہی آ جاتی ہے. اور جس وقت یہی سفیدی پورے آسمان میں پھیل جائے تو اسے فجر دوم کہتے ہیں. ٹھیک. کیا؟ فجر دوم، دوسری صبح، اسے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے. یہ نماز صبح کا اول وقت ہے. جب مشرق میں سفیدی آ جائے، مشرق میں سفیدی آ جائے، صرف مشرق میں
تو وہ کیا ہے؟ صبح کاذب ہے. صحیح، اسے فجر اول بھی کہتے ہیں اور صبح کاذب بھی کہتے ہیں. اور جس وقت یہی سفیدی پورے آسمان میں پھیل جائے تو اسے فجر دوم اور صبح صادق کہتے ہیں. جس وقت صبح اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے. ٹھیک ہے. نماز ظہر کا وقت اگر پینسل جیسی کوئی سیدھی چیز زمین میں بالکل سیدھی لگائی جائے تو دوپہر کے وقت اس کا سایہ گھٹنے کے بعد جب دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو یہی ظہر شرعی یعنی نماز ظہر کا اول وقت ہے. لکڑی گاڑی جائے شاخص مثلا، اور جب اس کا سایہ گھٹنے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہی ظہر شرعی ہے اور نماز ظہر کا یہ اول وقت ہے. نماز مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی جانب جو سرخی پیدا ہوتی ہے وہ زائل ہو جائے. سورج جب ڈوب جائے گا مغرب میں تو مشرق میں ایک سرخی آئے گی اوپر. جب وہ سرخی زائل ہو جائے تو اس وقت نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. جی، سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی جانب جو سرخی پیدا ہوتی ہے جب وہ زائل ہو جائے تو وہ نماز مغرب کا وقت یا روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اول وقت ہے. نصف شب اگر غروب آفتاب سے اذان صبح تک کے فاصلے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. اگر غروب آفتاب سے اذان صبح تک کے فاصلے کو دو حصے میں تقسیم کر دیں تو اس کا درمیانی حصہ نصف شب ہے یعنی آدھی رات. نصف یعنی آدھا، نصف شب یعنی آدھی رات، جو کہ نماز عشاء کا آخری وقت ہے. نماز عشاء کا کیا ہے؟ وہ آخری وقت ہے. خیر، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اوقات نماز کے احکام انشاءاللہ تعالی المستعان غداً سیجی. آپ اس کا مطالعہ کیجیے، مباحثہ کریں. اگر نہ سمجھ میں آیا ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ پوچھیے. صحیح. اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو کتاب کو پھر ایسے بند نہ کریں بلکہ پوچھیے اور اسے یاد کیجیے، مطالعہ اور مباحثہ کیجیے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.